دین کی گواہیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، علم کی گواہی بھی سن لیں۔ نبی کریم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں ایک دودھ کا پیالہ پیا اور خوب سیر ہو کر پیا، اور اس کی سرابی میرے ناخنوں پر نظر آ رہی، اور وہ پیالہ میں نے خود پینے کے بعد عمر فاروق کے حوالے کی۔ صحابہ پھر بول اٹھے، یا رسول اللہ یہ دوسری خواب آپ بتا رہے عمر فاروق کی فضیلت کے بارے میں۔ فما اولتہ یا رسول اللہ، اس پیالے والی خواب کی تعبیر کیا بتائیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چیز میں نے پی تھی وہ دودھ سے مراد علم ہے، اور وہی علم میں نے عمر فاروق کو بھی عطا کی۔ دین کی گواہیاں عمر فاروق کے حق میں، ایمان کی گواہیاں عمر فاروق کے حق میں، علم کی گواہیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عمر فاروق کے حق میں پڑھنے لگیں۔ سارے صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے محبوب تھے، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز وہ ایک نرالا انداز ہے۔ غالباً حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے تھے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، لوگوں میں سے آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً بول کر کہا، عائشہ، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں۔ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ من الرجالی، میں نے مردوں کا پوچھا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، فقال ابوہا، عائشہ کے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ فقال ثم من یا رسول اللہ، اس کے بعد کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو نبی کریم نے فرمایا، فقال عمر بن الخطاب، میں خطاب کے بیٹے عمر سے محبت کرتا ہوں۔ تو محبت کا ایک انداز بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے محبوب رکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی سارے صحابہ جو ہیں، پڑھ لیں آپ تاریخ، اسد الغابہ ایک کتاب ہے جس میں 8000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے حالات و واقعات اور زندگیاں بند کر دی گئی، لیکن مناقب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، باقی سارے صحابہ کو ضرورت پڑی ہے دین کی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے دعا کر کے مانگتے۔ حضرت سلمان فارس سے خود چل کے آئے، حضرت صہیب روم سے چل کے آئے، حضرت بلال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے آزاد کروا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لائے۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قسمت کی بات ہے، نبی کریم نے دعا مانگی اور 2 بندوں کا اس دعا میں نام لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پروردگار اللہم اعز الاسلام بأحب ہذین الرجلین بأبی جہل او بعمر ابن الخطاب، اور ایک روایت میں بعمر ابن الشام و عمر ابن الخطاب، یا اللہ اگر اسلام کی عزت ان دونوں آدمیوں سے کسی ایک کے ذریعے بڑھتی ہے تو پروردگار جی ان میں سے ان دونوں میں سے کوئی ایک بندہ اسلام کے دامن میں ڈال۔ اور پھر دعا جو ہے
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول ہو گئی اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جا کر بیعت کی ہے. لمبا واقعہ بہرحال جو کہتے ہیں کہ تاریخ تر تاریخ چلتا نظر آ رہا ہے. اکثر آپ نے یہ واقعہ سنا ہے کہ وہ تو چلے تھے روزانہ کی یہ بحث مباحثے کو ختم کرنے کے لیے. کیا روزانہ لڑتے رہتے ہیں ہم اور کبھی وہ بات ختم کریں. راستے میں آدمی نے روک کر کہا کہ ادھر کی خبر بعد میں لینا، پہلے جا کے گھر کی خبر لیں. میں ابھی گھر سے ہو کر آ رہا ہوں کہ آپ کے گھر میں تو قرآن کی آواز آ رہی. اسی الٹے پاؤ واپس اور دروازے پہ دستک. من دکل بابا، کون ہے دروازے پر؟ انا عمر بن الخطاب، خطاب کا بیٹا عمر. اور بینوئی حضرت سعید وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اور فاطمہ بنت خطاب وہ بھی قرآن پڑھ رہی ہے. پڑھانے والے قرآن انہوں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ کھٹکھٹانے کی آج آواز بڑی عجیب ہے. تو وہ ایک جگہ پر چھپے اور اپنے بہن کو اور اپنے بہنوئی کو مار مار کے تھک گئے. تو پھر پوچھا کہ یہ کیا ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا ہے. ہٹنے کے لیے تیار نہیں اور کہہ دیا جی کہ میں نے قرآن پڑھا ہے. مشہور واقعہ ہے کہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں کہ جو سورت انتہائی، سارا قرآن ہی بڑا اچھا ہے، سارا قرآن ہی بڑا خوبصورت. سورہ دیکھے سورہ رحمان آنکھیں خوش ہو جاتی، لیکن سورہ طٰہٰ پڑھے الف مدہ پر ساری آیتیں ختم ہوتی. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ. ساری ایک ایک آیت آخری آپ دیکھتے جائیں. 16واں پارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا تذکرہ کرتے. میرا محبوب پیغمبر یہ قرآن ہم نے آپ پر کوئی بوجھ بنا کر آپ کے سینے پر تو نہیں اتارا. یہ قرآن تو لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اتارا ہے. آپ اس قرآن کو، ہم نے آپ کا سینہ کو بند نہیں کیا، آپ پر تنگی نہیں اتاری، بلکہ آپ اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں